اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے نوجوان بیٹے ہیں، ینگ جنریشن، میرے بیٹا یہ جو میں کلپ بنواتا ہوں آپ بیٹوں کے لیے بنواتا ہوں، تو میں نے پیچھے بھی ریکویسٹ کی تھی، میری ریکویسٹ تھی کہ کمنٹس مجھے ایسے نہ کیا کرو۔ اب آپ لوگ باز نہیں آتے، تو آپ لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، تو میں حق بولنے سے باز نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنے بیٹوں کو یہ بتانے لگا ہوں، جن کو تحقیق جنہوں نے نہیں کی، اپنے علماء کرام سے پوچھنا کہ قرآن ہے کیا۔ میرا بیٹا یہ قرآن ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب۔ توجہ سے میرے بیٹا سننا، جنہوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں نا، خاص کر کے وہ ضرور غور سے سننا۔ اب یہ قرآن ہے، دیکھو سورہ رعد ہے، پارہ نمبر ہے 13، آیت کا نمبر ہے 31، اس کا حصہ ہے۔ آج میرے بیٹا یہ 16ویں کا سبق میں ڈائریکٹ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، مناظر ہوں، تحقیق کرو آپ بھی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بولا کہ میری 25 سال کی تحقیق ہے بیٹا، میں اہل حدیث کے درس میں پڑھا ہوں، سنیوں کے پڑھا ہوں، شیعوں کے بھی پڑھا ہوں، کوئی درس نہیں میں نے چھوڑا۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، آؤ میرے ساتھ دلیل سے بات کرو۔ قرآن دلیل مانگتا ہے، دلیل سے بات کرو۔ یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ۔ یہ قرآن ہے، یہ اس کے آنے سے پہاڑ چلتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے او قطعت بہ الارض، یہ زمین بھی سمیٹ دیتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے او کلم بہ الموت، یہ مردے بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن ہے۔ سمجھو اس بات کو، پڑھنا مقصد نہیں قرآن کو۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، جب یہ قرآن آئے تو اس سے پہاڑ بھی چلے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ اب یہ کس قرآن کی اللہ بات کر رہا ہے؟ پھر سورہ قمر میں خالق فرما رہا ہے 4 دفعہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے کو اس قرآن کو سمجھنے والا؟ میں اللہ نے آسانی کر دی سمجھنے والوں کے لیے، یہ قرآن کو سمجھو۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کا یہ کیا دعویٰ ہے کہ قرآن جہاں آئے وہاں زمین سمٹے گی، قرآن پہاڑ چلا سکتا ہے، قرآن سے مردے بات کرتے ہیں۔ میرے بیٹا یہ کون سا قرآن ہے؟ اہل بیت کا مقام سمجھو، اہل بیت کا مقام۔ یہ سبق 16ویں کا ہے، ڈائریکٹ میں نے آپ سے بات نہیں کرنی تھی، لیکن جو کمنٹس کر رہے ہو نا، اپنے علماء سے آپ نے پوچھنا ہے، اب اپنے علماء سے پوچھنا ہے یہ کون سا قرآن ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جب قرآن آئے تو پہاڑ چلیں گے، زمین سمٹے گی۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کتنے مسجدوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں، سمٹی نہیں زمین؟ بتاؤ نا، اس کو لے کے جاؤ پہاڑ کے اوپر۔ کس قرآن کی اللہ بات کر رہا ہے؟ اور بنص قرآن آپ کو بتاؤں شان اہل بیت کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے۔ کتمان نہ کیا کرو اہل بیت کی شان میں۔ کتمان عربی میں کہتے ہیں چھپانے کو۔ کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ میرے نوجوان بیٹوں کو بتایا کرو، تحقیق کرو۔ میرے بیٹا دیکھو میں قرآن ہاتھ میں پڑھ کے یاد پڑھ رہا ہوں، یہ کسی مسئلہ کی شیعوں کتاب نہیں۔ نہ بنو شیعہ، میرا مقصد آپ کو شیعہ بنانا نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جن میرے بیٹوں کو حقیقت نہیں بتائی گئی، سمجھایا نہیں گیا، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ کا کام ہے اپنے علماء سے، مولویوں سے تحقیق کرو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ۔ یہ قرآن ہے، جب آئے تو پہاڑ چلے۔ یہ قرآن ہے، زمین سمیٹ دے۔ یہ قرآن ہے، اس سے مردے کلام کرے۔ اب پتا چلا کہ علی خیبر میں کیسے آیا تھا، مدینہ کتنی دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ ادرکنی یا علی، ہماری مدد کرو۔ تو اس مولا علی نے زمین سمٹی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ زمین سمٹتی ہے۔ کس قرآن کا اللہ بات کر رہا ہے؟ سمجھو میرے بیٹا، اہل بیت کا مقام سمجھو۔ پھر خالق کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے پہاڑ بھی چلیں۔ اب پڑھو مبالہ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں کو جہاں کس کو لے گئے؟ جناب حسنین کریمین۔ اور عورتوں کی جگہ جناب پاک، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، حافظہ، قاریہ، پارسہ، ساجدہ، ولیہ، صفیہ، جناب پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور نفسوں کی جگہ مولا علی علیہ السلام۔ بات کرنے کا مقصد ہے یہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑ چلاتا ہے؟ جس وقت اس نصرانی عیسائیوں کے پادری نے دیکھا ان نورانی چہروں کو آتے، تو اپنی قوم کے عیسائیوں کو اس نے پتا کیا کہا؟ بڑی بڑی ہیں تفسیریں، اور میرے قوم کے عیسائیوں، میں یہ جو نورانی چہرے دے رہا ہوں، اگر یہ کہہ دے کہ پہاڑ آ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ بنص قرآن پتا چلا اب کہ کس قرآن کی اللہ بات کر رہا ہے۔ ان باتوں کو میرے بیٹا سمجھو۔ غصے سے آدمی علم نہیں سیکھتا، یہ میں ایک دن میں نہیں سیکھا، ایک دن میں نہیں سیکھا۔ میں نے جا کے قاریوں کے، حافظوں کے بچوں کو کھلایا ہے، جھاڑو دیے ہیں گھروں میں، سبزیاں لے کے آیا ہوں۔ 5 سال قرآن میرے ہاتھ میں ہے، 5 سال ایک استاد کی خدمت کی ہے، ایک پورا کردار پڑا ہے لوگوں کا۔ کردار پہ انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں پھر قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے وفادار صحابی کی پاؤں کی خاک پاپ کی آنکھوں کا سرما نہ بنائے۔
حضرت بلال ان کی پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، سلمان فارسی ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میسم تمار، مقداد، یہ سارے صحابی نہیں۔ میرے بیٹا کردار پہ بخشش، تحقیق کیا کرو، تحقیق کیا کرو، اور مجھے کمنٹس کرتے ہو نا تم، بعد نہیں نہ آتے۔ یہ ویڈیو میری مائیں بہنیں بھی، علماء کرام بھی دیکھتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ، تم تو جاہل ہو۔ اب میں بھی اگر ویسے ہی آپ کو بول دوں، آپ میں مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ میرے ساتھ دلیل سے بات کرو نا، دلیل سے۔ اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے پہاڑ چلتے ہیں، مسجدوں میں کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ چلی نہیں وہ مسجد، ممبر تک نہیں ہلا۔ کس قرآن کی اللہ بات کر رہا ہے؟ پتہ لگا جب مبالغے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ اگر یہ ہستیاں کہہ دیں، اہل بیت اگر کہہ دے یہ اپنی جگہ سے پہاڑ ہل جائے۔ پھر دوسری دلیل، اب دیکھو مدینہ اور خیبر کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو مولا علی کیسے آئے تھے؟ زمین سے پیٹ کے۔ اور میرے بیٹا یہ قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے، دیکھو کہ جو قرآن زمین پہ آئے پہاڑ پھٹ جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں۔ دو دلیلیں اللہ نے بنس قرآن بیان کی ہیں پہاڑوں کے پھٹنے کی۔ ایک اپنے نور کی جب تجلی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھے اپنا دیدار کراؤ، ایک تجلی آئی تھی، پتہ ہے آپ کو، پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش۔ اب پتہ چلا کعبے کی دیوار کیوں پھٹی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کعبے کی دیوار کیوں پھٹی تھی۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ شکم میں مولا علی علیہ السلام جب وہ طواف کرنے آئیں تو جب کعبے کی دیوار نے دیکھا کہ قرآن کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر نور کی تجلی آئے تو پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ اگر دیکھو یہ